ذرا سنو آگے بڑھو، غریب نواز کی ایک بات یاد آنے لگی۔ سنا دوں، غریب نواز کے پاس ایک غیر مسلم آیا، آ کر کے کہنے لگا، کسان آیا کاشتکار، آ کر کے کہنے لگا، بابا کسی نے بتا دیا چلے جاؤ۔ کہنے لگا، بابا پریشان ہوں میں، میری تھوڑی مدد کر دو۔ کہا کیا پریشان ہو بیٹا؟ کہا بابا جو میری زمین ہے نا، اس کا جو لگان آتا ہے اور جو یہاں کا حاکم ہے اس نے لگام بہت بڑھا رکھا ہے، اور اس سے بڑا حاکم دلی میں ہے، ان کا نام شمس الدین ہے۔ اگر آپ ان سے کہلوا دے تو آپ کے کہنے سے میرا لگان معاف ہو جائے گا۔ اتنا کہا، غریب نواز بولے کہوں گا نہیں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ اللہ، اب غریب نواز چلے تو غریب نواز نے ایک کپڑا نماز پڑھنے کے لیے لے لیا، لوٹا وضو بنانے کے لیے، کچھ استنجے کے لیے ڈھیلے، یہ برتن لے لیا۔ غریب نواز چلتے چلے جا رہے، دلی کو جا رہے، اس کی مدد کے لیے پہنچ رہے، نماز کا ٹائم، وہ نماز پڑھ رہے، وہ دیکھ رہا کہ یار یہ بابا کتنے پیارے ہیں، ان کے چلنے کا ڈھنگ دیکھو، ان کے کھانے کا ڈھنگ دیکھو، ان کے بولنے کا انداز دیکھو، یہ بابا جن کو فالو کرتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ تیسرے دن دلی جا کر کے لگے، ہوائی جہاز تو تھا نہیں۔ 3 دن گئے کیوں؟ اس لیے 3 دن ساتھ میں رہ کے کم سے کم میرا کھانا دیکھ لے، میرا پینا دیکھ لے، میرا اٹھنا دیکھ لے، میرا بیٹھنا دیکھ لے، میرا چلنا دیکھ لے۔ اور لوگ اسٹیجوں پہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، معلوم ہے اخلاق کتنا برا۔ اگر کہیں جائیں گے، ہم سب کے لیے نصیحت کا جملہ، اگر جائیں گے بھی نا تو گھر والے سے کہیں گے ذرا بسلری کی بوتل لا، بسلری، اس سے پوچھو تیرے گھر میں بسلری کہاں رکھی ہے بتا، اسے پریشان کر دیں گے۔ اخلاق ایسا دکھاؤ نا، گھر والا بھی کہے یار حضرت میرے یہاں آئے تھے، ایک مرتبہ اور آ جائے، ایک اور کان پکڑ کے توبہ کر لیتا، اب تو بلا لیا، اب زندگی میں نہیں بلاؤں گا، اتنا کھڑوس مولانا، اب زندگی میں نہیں بلاؤں گا۔ لیکن غریب نواز کو دیکھو، جا رہے، غیر کہنے لگا یار چلنا ہے تو ایسا، کھانا ہے تو ایسا، پینا ہے تو ایسا، سونا اٹھنا بیٹھنا تو ایسا۔ کتنے پیار سے بول رہے، جن کے دنیا ہاتھ چومتی ہے، جب غلام کا یہ عالم ہے اور جس امام کا کلمہ پڑھتے اس کا عالم کیا ہوگا۔ پہنچ گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتہ چلا پیر و مرشد آئے ہیں، انہوں نے شمس الدین بادشاہ کو لیا کہ چلو چلو، خبر پہنچا دی، آئے ہیں ایسے ایسے آئے ہیں۔ وہ آگے، بادشاہ نے آ کر کے ہاتھ چومے، خواجہ قطب الدین نے ہاتھ چومے، لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو اجمیر والے غریب نواز ہے۔ کہا سرکار ویسے تو آپ آئے، میرے یہاں رحمتیں آئی، برکتیں آئی، مگر پوچھنا یہ چاہتا ہوں آنے کا کوئی مقصد ہے؟ کس لیے آئے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی میری ضرورت ہو تو بولو۔ کہا ہاں میرا مقصد ہے، یہ میرے شہر کا ہے، اجمیر کا ہے، یہ میرے پاس آیا تھا، میں تیرے پاس آیا ہوں، اس لیے وہاں کا جو حاکم ہے اس نے اس کی زمین پر لگان زیادہ رکھ دیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں، یہ مجھے لے کر کے آیا ہے، سفارش میں لے کر کے آیا ہے کہ اس کا لگان کم کر دیا جائے۔ تو اس نے کیا جملہ بولا، حضور آپ خبر بھی جا دیتے تو میں کم نہیں معاف کر دیتا، آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ کہا اس لیے یہ 3 دن میرے ساتھ رہا، اس کا رزلٹ تجھے پتا چل جائے گا۔ اس نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا زندگی بھر کے لیے اس کا لگان معاف کر
دیا جاتا ہے. جیسے ہی غریب نواز ادھر سے لے کر کے آئے, کہا جاؤ بھائی. جب اجمیر آیا کہا جاؤ, قدموں پہ گر گیا. کہنے لگا غریب نواز پہلے کلمہ پڑھا دو. میں آیا تھا تو میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں نے آپ کا کھانا دیکھا, آپ کا پینا دیکھا, آپ کا چلنا دیکھا, آپ کا کھانا شریعت کے مطابق, اسلام کے مطابق, آپ کا پینا اسلام کے مطابق, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق, آپ کا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق. جب آپ ایسے ہیں تو اسلام کیسا ہوگا؟ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کیسا ہوگا؟ بعد میں جاؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. غریب نواز سے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان. یہ طرز ہونا چاہیے, یہ عمل. مگر کہاں ابھی تصوف کی بات چل رہی تھی, یہ بات بتا دوں اور ختم کر دوں کیونکہ ٹائم بھی ہو چکا. 1:40 میرے موبائل کی گھڑی میں. ختم کر دوں, یہ بات بتا دوں بس. ہاں یہ بات بتا دوں, سمجھ رہے بات کیا؟ تصوف. آپ میں اسٹیج پہ چڑھا تو کرسی لگائی, کرسی پہ پاؤں رکھ کے ادھر چڑھا. آپ چھت پہ چڑھتے ہیں, پہلی پیڑھی, دوسری, تیسری. تصوف کی سب سے پہلی پیڑھی کیا ہے وہی بتا دوں اور گہرائی میں جاؤ گے تو پھر کس دن سنیو, کیونکہ یہ عالم ہوئے تو اس وجہ سے علم کے تعلق سے ہوا. یہ جلسے والی ابھی تقریر نہیں, وہ باقی ادھار رہ گئی. سمجھ رہے میری بات؟ مگر بیچ بیچ میں پھر بھی میں نے کچھ باتیں کہہ دی تاکہ اصلاحی پہلو بھی ہمارے اندر آ جائے. پہلی سیڑھی سن لینا, امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا میل دل پہ جا کے لگتا ہے. لگتا نہیں لگتا؟ دوسرا گناہ کرتا پھر میل, تیسرا گناہ کرتا پھر, کتنے گناہ کر لیتا تو وہ میل لگتا, دل کالا ہو جاتا ہے, زنگ چڑھ جاتا ہے. اب اگر زنگ چڑھ جاتی ہے تو اس کا دل نمازوں میں نہیں لگتا, اس کا دل گانوں میں لگتا ہے, اس کا دل ذکر خدا میں نہیں لگتا, گندی باتوں میں لگتا ہے. اس کا دل اچھی باتوں میں نہیں لگتا, بری باتوں میں لگتا. سمجھ لیو چڑھ گیا خول اس پر. اب سوال یہ ہوتا ہے دل ہے کہاں؟ زیادہ تر لوگوں کا بائیں جانب ہوتا ہے. دل کھال کے اندر, ہڈیوں کے اندر, گوشت کے اندر. تو دل تک میل پہنچا کہاں سے؟ وہ تو بند ہے, اندر ہے. پہنچا کہاں سے؟ تو دل تک میل پہنچنے کے لیے 5 دروازے. کتنے بولو؟ 5 دروازے. تم نے کبھی ایک آدھ دروازہ دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا. مگر آج میں بتاتا ہوں, تم نے ان 5 دروازوں پہ تالا ڈال دیا تو تمہارا دل میلا نہیں ہوگا. یہ سمجھو جیسے کہ صندوق میں رکھ گیا. 5 دروازے کون سے ہیں؟ پہلے یہ بند کرنا پڑے گا. 5 دروازے. دروازوں کا نام بتاؤں. نمبر 1 تمہارے ہاتھ. گناہ ہاتھ سے کرتے ہو مگر میل دل پہ جاتا ہے. تالا لگا دو, ہاتھ سے گناہ کرنا بند, روک دو ہاتھ کو. نمبر 2 تمہارے پاؤں. گناہ پاؤں سے کرتے ہو, میل پاؤں بھی روک دو. نمبر 3 کان. ایئر فون لگا کے نا خوب ٹھمکے مار رہے ہو نا. گناہ کان سے کرتے ہو, غیبت سنتے ہو, چغلی سنتے ہو, برائی سنتے ہو, بند کرو. گناہ کان, دل پہ میل. کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 زبان. زبان سے گناہ کرتے ہو لیکن میل کہاں جاتا؟ نمبر 5 آنکھیں. گناہ آنکھوں سے کرتے ہو, میل کہاں جاتا؟ اسی لیے خانقاہوں میں اللہ والے سب سے پہلے ان 5 چیزوں پہ تالا ڈالتے تھے. آنکھوں کا روزہ رکھتے تھے وہ, ہاتھوں کا, پاؤں کا, زبان کا, کان کا روزہ.
آپ کہو گے کیسا روزہ؟ وہ آنکھ کھولتے ہی نہیں تھے، کوئی ناجائز چیز دیکھتے ہی نہیں تھے، آنکھ کو صحیح استعمال۔ قاری عبداللطیف صاحب کا نام آیا تھا، وہ آنکھوں سے لا الہ الا اللہ لکھتے تھے، لا الہ، تو وہ آنکھ سے لکھتے تھے۔ لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے، آنکھ میں وہ جلوا گیا، اگر کسی مریض پہ آنکھ بھر کے دیکھ لیا کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ 5 دروازے بند کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، دل میل نہیں ہوگا، دل میلا نہیں ہوگا۔ یہ تصوف کا پہلا سیڑھی۔ اب جئیو خانقاہوں میں، جئیو مزاروں پہ، اس لیے ہمارے خلاف تقریر ہوتی ہے، وہ میاں بیٹھا ہوا ہوتا، میاں مسنڈا، انگوٹھی بھر پیٹ اور موٹا سا سلپا، اس میں گانجا رکھ کے مار دا، پھر کہا حق علی حق علی، اتنا مارا جائے گا اس کم وقت کو، یہ میاں ہو سکتا؟ آنکھوں کو بچایا جاتا تھا۔ سب سے بری جگہ بازار، اس لیے وہاں عورتیں بھی آتی تھی۔ اب اتنی عورتیں کسی کے گھر میں نہیں ملیں گی، بازار میں نہیں ملیں گی جتنی مزار پہ ملیں گی۔ عورتوں کا جسم بعض ایسی کودتی ہے، یہاں چاک ہوتا ہے نا، کرتا پلٹ، تم نے دیکھا ہوگا، ہوا کے بہانے سے ان کے جسم ایسے باندھ لیتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے جسم، اب میں کیا بولوں، سب جانتے ہیں۔ ایسے حالات مزار پہ اس لیے جایا جاتا تھا تاکہ تصوف حاصل کریں، اور اب شیطانیت بھر دی۔ جو ریا بچا عرس تھا، عرس میں رو رو کے اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو مانگ لیا کرتے تھے، بیمار ہے، کینسر ہے تو مانگ لیا کرتے تھے، وہ تم نے بگاڑ دیا۔ کمیٹی ہوئی، 5 لاکھ روپے اکٹھے کیے، عرس ہو رہا، کون آ رہا؟ شیخ چلی۔ کیا بات ہے، کتنا نیک آدمی ہاتھ آیا تمہارا۔ لیڈیز قوال، جینٹس قوال، ادھر لیڈیز ہے ادھر جینٹس ہے، اب قوالیاں چل رہی ہیں، وہ اسے گندے گندے شعر، وہ اسے گندے گندے اشعار، نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا، یہ بھاگے پھر رہے ہیں، گندے کا کھیت ہے، عورتیں بھی آدمی بھی نہ جانے کتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتے ہیں، تم سب جانتے ہو۔ بتاؤ اس میں یہ ہونا چاہیے؟ اب کون سی جگہ جا کے سدھرو گے؟ ساری جگہ تو بگاڑ لی، بولو ساری جگہ۔ پھر کہتے ہیں یار یہ قوالیوں کے خلاف بول رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسے خلاف بول رہے ہیں، بگاڑ کر رکھ دیا۔ انہیں کاٹنے کی ضرورت ہے، ہٹانے کی ضرورت ہے۔ بعد میاں تو ایسا ہے، قوالیوں پہ قوال سے زیادہ ناچتا، اس کی کمر پہ بھی ڈنڈے مارنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ ناچے نہیں ہے، کربلا میں گردن کٹائیے تب جا کے دین اسلام پھیلا۔ بچے دیے انہوں نے، بچے، ذرا ایک انگلی تو کٹوا کے دیکھو، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایک بچہ تو کٹوا کے دیکھو، بھانجے کٹے ان کے، بھتیجے کٹے ان کے، بھائی کے بازو کٹے۔ ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ آج بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ حضرت علی کے بیٹے تھے، کربلا میں ریت پہ شہید ہوئے لیٹے، تب جا کے دین اسلام پہنچا۔ اور تو ناچنے والی عورتوں کو بلا کر کے ناچ رہا، رنگ کر رہا، تو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ یاد رکھو، اگر دین کو بگاڑو گے، اسلام کو بگاڑو گے تو جتنی قوم بگڑے گی اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اگر ایسا بیعہ تمہیں مل جائے، لات مار کے بھگا دو، ہٹا دو۔ جو شریعت پر نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، چاہے ہمارا باپ کیوں نہ۔ سمجھ رہے بات؟ حالات بگاڑ کر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ ایک جگہ ادھر آگے گیا میں، پیلی بھیت سے آگے میلہ لگائے پڑا، وہ میاں عورتیں لائن سے پڑی ہیں، میلہ لگائے پڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر لوگ کہتے کہ یوں اور یوں توں، چلو تمہارا گاؤں ہے، یہ ختم کرو، اب تمہارا گاؤں ہے مٹھن پور،
میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ راجستھان میں فارغ ہو کر کے آئے اور ان کے حوالے سے بتایا جب سے طالب علم کا زمانہ رہا یہ شریف رہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو استادوں کو بھی یاد رہتے ہیں، سمجھ رہے؟ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ عالم ربانی بنائے، اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے، میرے مولا پروردگار۔ ہاں ان کی ناشری بھی ہونی ہے، سمجھ رہے؟ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یاد رکھیو میری ان باتوں کو، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تقریر ہوگی تو پھر گفتگو ہوگی، مگر اب ہمیں آپ کو میدان میں نکلنا پڑے گا۔ تم نے غزہ کے حالات دیکھے ہوں گے، فلسطین کے حالات، سیریا کے، یار کیسے حالات۔ پہلے تم لوگ سنتے تھے ریڈیو میں نیوز کہ ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا یہ، اب تمہارے گھروں میں یہ باتیں آ گئی ہیں، اپنے گھروں میں آ گئی، سر پہ پانی آ گیا۔ اس لیے دعائیں کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور کم سے کم تم کچھ نہیں کرتے ہو ان پریشان مظلوموں کے لیے دعائیں تو کرو، سمجھ رہے؟ کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کو پریشان مت کرنا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ پروردگار سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ ابھی جانا نہیں، ابھی سلمان بھائی نعت شریف پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں نا؟ ہاں نعت شریف پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان کی نعت شریف سنیں اور پھر ہاں آپ بھی بولیں تھوڑی دیر، ہاں پھر ان کے بعد پروگرام